بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے اسلامی خطابت آسان کورس کا درس دوئم۔ آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ فن خطابت کے کچھ لوازمات کو زیر بحث لایا جائے، خصوصاً یہ دیکھا جائے کہ خطابت بطور فن قبل اسلام کس طرح سے عرب معاشرے میں رائج تھی اور لوگ اس سے کس طرح سے استفادہ کرتے تھے۔ قبل اسلام، جسے دور جہالیت کہا جاتا ہے، اس میں فن خطابت کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے خطیب بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتا تھا۔ عرب چونکہ بادرنشین قبائل تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اکثر سرگرداں رہتے تھے، اس وجہ سے باقاعدہ طور پر تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا کوئی سلسلہ موجود نہ تھا۔ وہ امی کہلاتے تھے اور کسی خاص قانون یا قاعدے کے پابند نہ تھے، سوائے اپنے قبیلے کے وہ کسی اور قبیلے کے قانون یا قاعدے کے پابند نہ تھے، کسی منظم حکومت کا حصہ بھی نہ تھے، اور ان کی اس طرح سے سرگردہ رہنے کی عادت کی وجہ سے جو قصے کہانیاں، ماضی کے جو واقعات چند لوگوں یا چند ذہنوں تک محدود تھے، وہ بار بار ایک دوسرے کو سنانے کے لیے انہیں خطیب کی ضرورت پڑتی، اسی لیے وہ خطابت کی طرف توجہ دیتے تھے۔ وہ کبھی بھی کسی ایک بادشاہ کے زیر نگین رہ کر حکومت قائم نہ کر سکے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ قلم سے علم سیکھنے کی بجائے زبان سے اپنا ہنر، ماضی کے واقعات اور اپنی بود و باش کے طریقہ کار کو ایک سینے سے دوسرے سینے تک، ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پہنچانے میں مدد لیتے تھے۔ جیسے ہر قبیلے کے کچھ مخصوص جنگجو ہوتے، اسی طرح ہر قبیلے کا ایک خاص شاعر ہوتا جو ماضی کے بڑے جنگجو لوگوں کے واقعات کو شاعری میں ڈال کر نوجوانوں کے دلوں کو گرماتا رہتا اور ان کے ذہنوں میں بہادری کے جذبات ابھارتا رہتا۔ اسی طرح خطیب ان کی بہادری کے قصے سنانے کے لیے بھی مخصوص ہوتا۔ ہر قبیلے کا اپنا شاعر اور ہر قبیلے کا اپنا ایک خطیب لازمی ہوتا۔ بادرنشین قبائل کی صورت میں رہنے کی وجہ سے اہل عرب ایک جگہ مستقل طور پر رہائش پذیر نہ ہو پاتے، اسی وجہ سے مستقل پڑھائی لکھائی کا کوئی رواج نہ تھا، اس وجہ سے اکثر وہ ناخواندہ رہتے اور قلم و کتاب سے بہت دور تھے، اسی لیے وہ مجبور تھے کہ اعلی کتابت کی بجائے وہ اعلی گفتار کو اپنا لیتے۔ چونکہ یہ لوگ مستقل طور پر قبیلوں اور چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، اس لیے ہر جماعت اور گروہ کے لیے یہ بہت آسان تھا، ایک جگہ جمع ہوتے اور سنانے والے کی بات سنتے۔ یہی وجہ تھی کہ خطیب کی باقاعدہ تربیت کی جاتی اور اس فن کی طرف باقاعدہ توجہ دی جاتی۔ منظم ذرائع پیغام رسانی نہ ہونے کی وجہ سے
یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کم ہی میل جول رکھتے، ڈاک کا بھی سسٹم نہ تھا۔ ایسی صورت میں یہی خطیب پیغام رسانی کا بھی کام کرتے، یعنی کہ ایک قبیلے کا پیغام دوسرے قبیلے تک پہنچانے کے لیے بہترین انداز بیاں اختیار کر کر پیغام رسانی کرنا بھی ایک خطیب کا ترا امتیاز رہتا۔ اس لیے ہمیشہ ہر قبیلے میں ایسے شخص کی بہت قدر و منزلت تھی جو فصیح اللسان ہو اور قوی دلائل کے ساتھ پیغام کو بھرپور طریقے سے اپنے مجمع تک پہنچا سکتا ہو۔ قبل از اسلام اہل عرب میں بہت مشہور خطیب تھے۔ انہی میں سے ایک خطیب جناب ابو طالب بھی ہیں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے پڑھایا، اور اس موقع پر انتہائی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کی۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے پیدا فرمایا، ہمیں اپنے مقدس گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا، ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ہمیں ایک ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر ہے، ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر کیا۔ ہم کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا بھر میں بڑے سے بڑے آدمی سے اس کا موازنہ کیا جائے تو اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اسی خطبے میں ابو طالب نے مستقبل کی پیشنگوئی کرتے ہوئے فرمایا، باخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی اور اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ مختصراً جے کے خطابت قبل از اسلام ایک جانا مانا اور نہایت قابل قدر فن تھا، اگرچہ خطابت کا ملکہ بہت سے لوگوں میں فطرتی ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود خطیب کی اتنی معاشرتی اور قبائلی اہمیت تھی کہ اہل عرب کے لوگ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اس فن کے لوازمات کی باقاعدہ تربیت دیتے اور اعلیٰ ملکہ پیدا کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کورس کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے یا آن لائن ورکشاپ میں رجسٹریشن کروانے کے لیے ہماری کورس کوآرڈینیشن ٹیم سے رابطہ کیجیے اور اپنے علمی سفر کو یوں ہی آگے بڑھائیے۔ شکریہ۔